فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہماری سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی چھوٹی ہیں اور بعض بڑی ہیں۔ فرشتوں کی پر فرشتوں میں بعض کی دو پر ہیں اور بعض کی 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالی ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 3 4 4 پروں والی فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھی گئی ہیں، اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کی پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہی تھی۔ فرشتوں کی قد و قامت، وہ فرشتی جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والی فرشتوں میں سے ایک فرشتی کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے، جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کی کندھوں پر عرش ہے۔ اس کی دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کی ضروریات، اللہ تعالی نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھے، اس طرح انہیں کہانی پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فورا گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ کا ہے، اور جتنی اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سے بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیری رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتی۔